مگر نبوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ گئے وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 12 اور اس کی آیت 12 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 12 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 13 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 7 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 4 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ محبت صابر ہے، جس کا مطلب ہے صبر اور مہربان۔ محبت جو ہے بغیر مہربانی کے ناممکن کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے پولس یہ بات پہ زور دیے۔ اگر ہم افسیوں کا خط باب 4 اور اس کی آیت 32 پڑھیں گے تو پولس رسول بولتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہ ہوگا۔ آگے پولس رسول بولتے ہیں محبت حسد نہیں کرتی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ محبت کے پاس جو بھی ہے اس سے انہیں خوش ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ زندگی اوپر نیچے ہے، یعنی کہ زندگی جو ہے برابر کی نہیں ہے۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، تھوڑے لوگ دولت مند ہیں اور کئی مسیح بھائی اور بہن یہ بولتے ہیں کہ خدا کیوں اس آدمی کو اتنی برکت دیا اور اس کو دولت مند بنایا اور میرے کو کیوں نہیں بنایا۔ تو محبت یہ بات ضرور پہچانتی ہے کہ زندگی اوپر نیچے ہے، یعنی کہ کوئی دولت مند ہے تو کوئی غریب، مگر محبت کے پاس جو بھی ہے اس سے انہیں خوش ہے، یعنی کہ سیر ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا خون جو ہوا تھا وہ اس وقت ہوا جب قین اپنے بھائی حابل کو مار ڈالے۔ اور یہ خون کیوں ہوا؟ یہ خون اس لیے ہوا کیونکہ قین کے دل میں حابل کے لیے حسد پیدا ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کا مثال لے سکتے ہیں جہاں تک حسد کی بات پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والوں کے دل میں بالکل حسد نہیں پیدا ہوا جب یسوع مسیح کی خدمت گزاری بڑھی تھی اور مسیح یوحنا سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 30 پڑھیں گے تو یوحنا بولتے ہیں ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ کیا بولے انہوں؟ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ ہم کو پرانا عہد نامہ میں ایک آدمی کا مثال ملے گا جہاں دوسرے آدمی سے بغیر حسد رکھے کے محبت رکھا، اور وہ آدمی کا نام ہے یونتن۔ حالانکہ یونتن شہزادے تھے، انہوں داؤد سے حسد نہیں کرے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بجائے داؤد تخت پہ قائم ہوں گے۔ ان کو یہ بات بالکل معلوم تھی۔ آگے پولس بولتے ہیں محبت شیخی نہیں مارتی۔ پیارے بھائی اور بہن، شیخی مارنا غلط بات ہے۔ ایک کلیسیا میں جو ہے ایک پیغام دینے والا کھڑا ہوا اور بولنے کو لگا، میں ایک نادان خدمت گزار ہوں اور میرے کو اس بارے میں فخر ہے۔ تو وہ کلیسیا کا پادری بولنے کو لگا، میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے نادانی کے بارے میں شیخی مار رہے ہیں اور یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ میرے بھائی، آپ پیغام جب دیتے ہیں ذرا دیکھ سمجھ کے دینا چاہیے۔ آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پیغام دیتے وقت کیا آپ اپنے بارے میں شیخی مار رہے ہیں کیا، اور اگر شیخی مار رہے ہیں تو وہ بات غلط ہے اور آپ اپنے آپ کو اس بارے میں سدھارنا ضروری ہے۔ یہ ہوگا۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ محبت پھولتی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہوا میں نہیں چلتی۔ آپ سمجھ سکتے کہ وہ ٹائر پہ سفر کرنا جو ٹائر ہوا سے بھرا ہوا ہے اور ایک دم سے ہوا اتر جانا۔ سوچئے ذرا، مسیحی لوگوں میں کئی لوگ ہیں جن کے ٹائر کی ہوا اتر گئی ہے، کیونکہ ان میں سے بھی کئی لوگ پھول جاتے ہیں۔ جب ہوا نکل جاتی ہے تو وہاں آپ کو کچھ بھی نہیں دکھے گا۔
بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پھول جاتے ہیں تو آپ ٹائر کے ویسے ہیں. جب ٹیوب پھولتا ہے اور اتر جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ کی بھی جو شیخی وغیرہ پھولنا وغیرہ ہے وہ پھولتا ہے اور ایک دم سے اتر جاتا ہے. میرے بھائی، خدا چھوڑنے والا نہیں ہے. یاد رکھو، آیت 5 پڑھیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی. تو پیارے بھائی اور بہن، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، یعنی کہ عجیب و غریب کام نہیں کرتی. محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، یعنی کہ محبت ارادوں کا تحقیقات کرتی ہے. یعنی کہ محبت سوال اٹھاتی ہے، میں یہ کیوں کر رہی ہوں. محبت جھنجھلاتی نہیں، یعنی کہ محبت کے پاس نقصان دہ غصہ نہیں ہے. اور محبت بدگمانی نہیں کرتی. آیت 6 میں پولس بولتے ہیں، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. تو پیارے بھائی اور بہن، محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی لیکن سچائی سے خوش ہوتی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا چیز آپ کے دل کو خوش کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ خراب چیز سنتے ہیں تو آپ کا دشمن کون ہے، یا کس کو آپ نہیں پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ خوش ہوتے ہیں یا پھر آپ کو یہ چیز اداس کرتی ہے؟ آپ کے دشمن کو مصیبت اٹھاتے ہوئے. آیت 7 میں پولس بولتے ہیں، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. تو پیارے بھائی اور بہن، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. آج اگر کوئی ہمارے سامنے کڑوی بات کرتا ہے تو کیا ہم سہ سکتے ہیں کیا؟ میں یقین کرتا ہوں کہ ہم بھی اس کے ساتھ ایک کڑوی بات کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ انسان کی جو ہے ایک عام بات ہے یہ. لیکن اگر ہمارے دل میں محبت ہے تو ہم کڑوی سے کڑوی بات سہ لیں گے. اب ہم آیت 8 سے 12 پڑھیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے، جہاں پولس رسول بولتے ہیں، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی. لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی. اب ہم کو آئینے میں ڈھونڈلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہنچے گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 10 پہ لانا چاہوں گا. یہاں پولس بولتے ہیں، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں یہ زمین پہ خدا ہم کو روحانی نعمتیں دیتا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں ہم کو روحانی نعمتیں دیتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا ہم کو روحانی نعمتیں اس لیے دیتا کیونکہ انہیں چاہتا ہے کہ ہم ہمارے مسیح بھائی اور بہن کی زندگی کے بارے میں سوچے اور ان کو روحانی طور سے بڑھائے، ان کی خدمت گزاری کرے اور ان کو ایمان میں مضبوط کرے. یہ بہت ہی ضروری ہے. روحانی نعمتیں جو خدا ہم کو دیا ہے وہ ہمارے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ یہ نعمتوں کو کلیسیا میں استعمال کرنا چاہیے. روحانی نعمتیں کلیسیا کے لیے ہیں، لیکن جب ہم وہاں آسمان میں پہنچیں گے تو ہم کامل اور پورے ہو جائیں گے اور ہم کو یہ نعمتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نعمتوں کو ضرورت کیوں نہیں پڑیں گی؟ آخر کیا وجہ؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ خدا ہمارے ساتھ رہے گا. تو روحانی نعمتیں اس وقت ختم ہو جائیں گی. یہ ہوگا. اب میں آپ کا توجہ آیت 12 پہ لانا چاہوں گا. یہاں پولس رسول بولتے ہیں، اب ہم کو آئینے میں ڈھونڈلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہنچے گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. پیارے بھائی بہن، یا ہم کو پولس ایک ہلکی سی جھلک دیتے ہیں.
ہم کو یہ امید دلانے کے لیے کہ ایک دن ہم پوری طریقے سے کامل ہو جائیں گے جب ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ تو یہ سچائی ہم کو ہمارے ایمان کو مضبوطی دیتی ہے۔ پوری طریقے سے کامل ہو جانا کتنی اچھی بات ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، خدا کو روبرو دیکھنا کتنی اچھی بات ہے۔ لوگاں تو خواہش کرتے ہیں، موسیٰ بھی خواہش کرے خداوند کو دیکھنے کے لیے، لیکن کلام یہاں صاف صاف بتاتا ہے کہ ایک دن ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ اگر ہم سوچیں گے بھی تو ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ جب ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے تو ہم کیسا محسوس کریں گے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ ایک دن ہمارے زندگی میں آئیں گا کہ ہمارا سامنا خدا کے سامنے ہوئے گا اور ہم روبرو خدا کو دیکھیں گے، اور خدا اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کریں گا اور ہم خدا کو ہمارے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج ہر ایک انسان کو خواہش ہے، جیسا میں بول چکا ہوں، خدا کو دیکھنے کے لیے۔ فلپس کو خواہش تھی خدا کو دیکھنے کے لیے۔ خدا جو ہے ایک دن ہمارے یہ خواہش کو پوری کرنے والا ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے کئی سوال ہیں اور وہ سوالوں کا ہم جواب چاہتے ہیں، لیکن آسمان میں جب ہم پہنچیں گے، خدا کو جب ہم دیکھیں گے تو سارے سوالوں کا جواب ہم کو آسمان میں مل جائے گا۔ میرے بھائی، کتنی اچھی بات ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، صرف انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 13 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کرنت میں اتنی ناپاکی بھر گئی تھی کہ کرنت میں محبت لفظ کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ان کی ناپاکی ان کو محبت سے دور کر دی تھی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ جو ہیں محبت کے بارے میں ابھی بھی برابر سے نہیں سمجھے ہیں۔ انسان میں جتنے اچھے گن بھرے ہوئے ہیں، محبت کا ٹکر نہیں لے سکتی۔ آپ میں کتنے بھی اچھائیاں کیوں نہ رہو، اگر آپ کے دل میں اپنے بھائی یا بہن کے لیے محبت نہیں ہے تو میرے بھائی، آپ کے سارے اچھائیاں بیکار ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 4 اور اس کی آیت 8 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جہاں یوحنا رسول بولتے ہیں، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ کیا بول رہے انہوں؟ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی طریقے سے یوحنا رسول یہ بات ظاہر کرے ہیں۔ خدا کیا ہے؟ کیونکہ وہ محبت ہے۔ یاد رکھو کہ خدا کے طبیعت میں محبت ہے، خدا کے فطرت میں محبت ہے۔ محبت کا یہ مطلب ہے کہ بغیر خود غرضی کے آپ دوسروں کی خدمت گزاری کرنا۔ اگر آپ بغیر خود غرضی کے دوسروں کی خدمت گزاری کریں گے تو صاف صاف یہ ظاہر کریں گے کہ آپ کے دل میں خدا ہے اور اس کی محبت آپ کے دل میں بسی ہوئی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایمان جو ہے بنیاد ہے اور اس میں خدا کا پیغام بھرا ہوا ہے۔ امید جو ہے انسان کا رویہ اور اس کی نظر اور محبت کے قدم آگے بڑھانا۔ جب ایمان اور امید ایک ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے دل میں پوری طرح سے محبت کامل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ سمجھنے کو لگتے ہیں کہ خدا کس طرح سے محبت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 13 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 14۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ میرے بھائی اور بہن، نبوت کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں کے بارے میں بتانا، مگر نبوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب یہ پیغام میں خدا کے بھیدوں کے بارے میں بتایا جا سکتا، یا پھر خدا خبردار بھی کر سکتا ہے، یا پھر خدا آپ کی تربیت بھی کر سکتا ہے، یا خدا آپ کا ہمت اور حوصلہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو یہاں پولس رسول بولتے ہیں، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی نبوت کرو۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم جو ہیں روحانی نعمتوں کی خواہش کرنا۔ اگر ایک مسیح بھائی یا بہن روحانی نعمت کی خواہش نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتی ہے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ یہاں پولس رسول بولتے ہیں کہ ہم روحانی نعمتوں کی خواہش رکھنا،
مگر انہوں یہ بھی بولتے ہیں کہ خصوصاً اس کی نبوت کرو۔ آیت 2 پڑھیں گے، کیونکہ جو بیگانی زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کئی باتیں ہیں جو پولس رسول غیر زبانوں کے بارے میں بتائے ہیں۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر زبان خدا کے طرف سے ایک روحانی نعمت ہے۔ انہوں یہ بھی بتاتے ہیں کہ غیر زبان میں بولنے کی خواہش رکھنا، حالانکہ ایمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے تو بھی اس کی خواہش رکھنا چاہیے۔ انہوں یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبوت اور تعلیم دینا جو ہے غیر زبان بولنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ حالانکہ پولس خود بھی غیر زبان میں بات کرتے تھے، مگر انہوں نبوت پہ زور دیے کیونکہ نبوت کے ذریعے سے کلیسیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ غیر زبان میں بولنے سے بولنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، مگر جب عبادت کا سوال پیدا ہوتا ہے، جب کلیسیا اکٹھا ہو کے عبادت کرتی ہے، تو اس وقت ایسے زبان کا استعمال ہونا چاہیے کہ سارے ایمان رکھنے والے سمجھے ویسا اور روحانی فائدہ اٹھائے ویسا۔ تو یہاں پولس رسول بولتے ہیں، کیونکہ جو بیگانی زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کرتا ہے۔ بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ لوگ وہ زبانوں میں بات کرتے تھے جو سمجھ کے باہر تھے۔ پولس بولتے ہیں کیونکہ ان کے زبان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تو انہوں وہ زبان میں نہیں بات کریں گے جو زبان ان کے استعمال کرنے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں غیر زبان میں اس وقت بات کریں گے جب ان کے غیر زبان کا ترجمہ کرنے والا کلیسیا میں ہے۔ ہم یہ باب میں دیکھیں گے کہ 3 نعمتیں ہیں جن پہ پولس رسول زور دیتے ہیں۔ وہ 3 نعمتیں ہیں: نبوت، غیر زبانیں اور غیر زبانوں کا ترجمہ۔ اگر ہم بائبل شریف میں غور کریں گے تو بائبل شریف میں چند آیتیں ہیں جو غیر زبانوں کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ صرف یہ 3 بابوں میں غیر زبانوں کا زیادہ ذکر ہے۔ اگر ہم غیر زبانوں کے بارے میں دیکھیں گے تو غیر زبانوں کا ذکر مرقس کی انجیل باب 16 اور اس کی آیت 17 میں ہے، اعمال کی کتاب باب 2 اور آیت 3 اور 4 میں ہے، باب 10 اور اس کی آیت 46 میں ہے، اور باب 19 اور اس کی آیت 6 میں ہے۔ کرنیلیس اور اس کا گھرانہ غیر زبان میں بات کرے۔ افسس میں جو یوحنا کے شاگرد تھے اور زبان میں بات کرے جب پولس وہاں مسیح کی خوشخبری سنائے۔ پنتکست کے روز غیر زبان میں بات کرے جب قوموں کے درمیان یسوع مسیح کی منادی ہوئی۔ کرنیلیس کے گھر میں غیر زبانیں بولی گئی جب خوشخبری کے دروازے غیر قوم کے لیے کھل گئے۔ افسس میں غیر زبانیں بولی گئی جب خوشخبری سارے دنیا میں پھیل گئی۔ اب ہم آیت 3 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے جہاں پولس رسول بولتے ہیں، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ پولس جو ہیں نبوت کے نعمت پہ زور دے رہے ہیں۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر زبانوں پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام بولنے کی ضرورت ہے، جس سے لوگوں کو روحانی طور سے فائدہ پہنچتا ہے، جس سے لوگوں کو تسلی ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو ترقی ہوتی ہے، جس سے لوگ لطف اٹھا سکتے ہیں۔ پولس جو ہیں کرنتیوں کو خدا کے کلام پہ زور دینے کی صلاح دے رہے تھے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، جو بیگانی زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ تو جب غیر زبانے میں بولتے ہیں تو بولنے والا کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب نبوت کرتے ہیں یا بائبل کی تعلیم دیتے ہیں تو اس سے ساری کلیسیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آیت 5 میں پولس رسول بولتے ہیں، اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانی زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں
کی نبوت کرو، اور اگر بیگانی زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، نبوت کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا۔ پولس رسول جو ہیں بائبل کے تعلیم کو سکھانے پہ زیادہ زور دے رہے ہیں۔ پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ جاننا۔ خدا کا کلام ہم کو ترقی دے سکتا ہے اور ہم کو روحانی طور سے آگے لے کے بڑھ سکتا ہے۔ خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس معاملے میں ہم آج بہت کمزور ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے کلام کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے کلام کے بارے میں جانیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے کلام میں مشغول رہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سو وقت ہم آیت 6 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔